أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. جوشن کبیر کا وہ حسین توحیدی لباس، جو لباس تقوی ہے، جو لباس عشق ہے، جو لباس محبت ہے، جو لباس ختم ہونے والا نہیں ہے، جو لباس ابدی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے اور ہمیں کس بلندیوں تک لے کر جا رہا ہے، اس کی فریز نمبر 88 کی آج ہم نے زیارت کرنی ہے۔ اس عظیم ذکر میں پروردگار عالم ہمیں اس منزل تک لے کر جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من علا فقہر، یا من ملک فقدر، یا من بطن فخبر، یا من عبد فشکر، یا من عصی فغفر، اور اسی طرح 10 اسماء الحسنہ اس میں موجود ہے۔ کون ہے بار الہ؟ تیرا مقام اتنا عالی ہے اور تو ہم جیسوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ شب قدر ابھی بھی رات شب قدر سے کم نہیں، ہم نے یہ کہا بار الہ پروردگارا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اوپر سے نیچے کی طرف نزول، ایک عجیب معجزہ ہے یہ نزول، اتنی یعنی بلندی سے جو وحی کا کلام آیا ہے وہ ہمارے سینے پہ اتر جائے، یہ کتنا بڑا کرم ہے ہمارے لیے۔ اعلیٰ فقہر یعنی غالب آ گیا، یامن ملکہ اس کی حکومت ایسی ہے کہ فقدر کہ وہ قدرت مند ہے، قدرت کے ساتھ، یامن بطنا وہ جو ہمارے باطن میں ہمارے اندر بسا ہوا ہے، اندر تک نافذ ہے، لیکن خبر، لیکن اس باطن میں صرف ہے نہیں، خوب خبر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو کتنا پاک رکھنا چاہیے، بہت پاکی، بہت طہارت کی ضرورت ہے۔ یامن عبد فشکر، جس کی پرستش کی جاتی ہے، بس لوگ جو ہے اس کے سامنے وہ اللہ جو ہے وہ لوگوں کا مشکور ہے، شکر اللہ ہے، کیونکہ اللہ اپریشیٹ کرتا ہے ہماری ہر عبادت کو۔ یہ دعائے جوشن کبیر ایک عبیدہ ہے جس کو اللہ اپریشیٹ کرے۔ یامن عصیہ، ہم جو گناہ گار ہوتے ہیں وہ معصیت کرتے ہیں، اللہ غفر کرتا ہے۔ خبر، شکر، غفر، یہ بہت ہی ایک اہم چین ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی ہے۔ یامن لا تحویہ الفکر، وہ جو ہماری فکر میں فٹ نہیں آتا کیونکہ بالاتر ہے ہماری فکر ہماری سمجھ سے۔ یا من لا یدرکہ البصر، جس کو ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں سے درک نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری آنکھیں محدود ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ باتیں بھی پتہ ہونی چاہیے کہ بچے کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، کاش ہم اللہ کو دیکھ سکتے، تو ہم جواب دیں گے کہ اگر دیکھ سکتے تو اللہ کا درجہ کم ہو جاتا، کیونکہ جو چیز ہماری آنکھوں کو کی قدرت میں ہو دیکھنے کی وہ لمیٹڈ ہے، وہ محدود ہے۔ اللہ کو نہ دیکھ سکنا ایک فضیلت ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا ایک فضیلت ہے۔ امی یعنی جنہیں ظاہراً دنیا کی لکیریں جو ہم کھینچتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ رائٹنگ ہے، اے بی سی ڈی الف با تا سا، یہ دنیا کی لکیریں ہیں، دنیا کی رائٹنگ ہے جس کو ہم پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو اس کو نہ پڑھ، تو اس کو نہ پڑھ۔ کیوں نہ پڑھ؟ کیونکہ اس کو پڑھنے والے کم درجے کے ہوتے، جس نے یہ لائنیں نہ پڑھی ہو اور وہاں کی لائن پڑھی ہو اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اس اینگل سے ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی دنیا کے کسی یونیورسٹی کے نہیں پڑھے ہوئے، ہم سب فخر کرتے کہ ہم فلاں یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، نبی کا فخر یہ ہے کہ اس نے دنیا کے کسی ٹیچر کو نہیں دیکھا۔ اللہ کا فخر یہ ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں جو نظر آئے وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کہہ رہے نہیں، نظر نہ آنا ایک بہت اللہ کے عظیم اعلیٰ ہونے کی پر دلالت کرتی ہے۔ یا من لا یخفی علیہ اثر، جس سے کوئی موومنٹ،
कोई ज़र्रा, कोई असर इधर-उधर होना जो है वो मख़फ़ी नहीं है। या राज़िक़ल बशर, जो इस तरह से बशरियत को रिज़्क़ दे रहा है, या मुक़द्दिरा कुल्ले क़दर, जो हर हर अम्र की सही तक़दीर साज़ी कर रहा है। तक़दीर साज़ी यानी हर चीज़ को जिस अंदाज़ में जैसे बनाना चाहिए वैसा ही बनाता है। एक फ़िक्स्ड है हर चीज़ की मुद्दत, एक मुअय्यन है कि किसको कितनी ज़िंदगी गुज़ारनी है और वो ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। अच्छा, हर चीज़ अगर मुनज़्ज़म तक़दीर, मिक़दार मिक़दार पता है ना? किस मसलन उसका मेज़रमेंट, उसका साइज़, उसका वेट, इस सब को मिक़दार कहते हैं। तक़दीर का मतलब ही यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को इतना नज़्म व ज़ब्त के साथ बनाया, तभी तो हम इल्म हासिल कर सकते हैं, तभी तो हम आगे जा सकते हैं, तभी तो हम जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। वगरना आप देखें, अगर दुनिया में chaos होता, कुछ पता नहीं कौन-सी चीज़ कब, कितनी, कैसे, तो फिर आपके पास कोई कुछ सीखने का कोई तुक ही ना बनता। आप कहते हैं क्या सीखें हम लोग? किस चीज़ को नोट करें? हम नोट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तजुर्बा करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि हमें पता है हमेशा समर में ये होता है, विंटर में ये होता है, ऑटम में ये होता है। हमें पता है सूरज का हमेशा हर साल वो एक अपना, तो ये सब तकदीर इलाही है, ठीक है? अच्छा, ऐज के लिए अगर आपको याद हो, मैंने हमेशा कहा था मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहती हूँ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, क्योंकि अल्लाह ने हमें तकदीर में उम्र भी दी है। हमारी उम्र 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 को उम्र इसलिए कहते हैं, तामीर कहते हैं ना, बिल्डिंग को तामीर करना, बिल्डिंग को बनाना, आबाद करना। उम्र यानी जिससे हम आबाद करें, जिसको हम लाइवली बनाएँ। तो हदीस यूँ है कि जैसे ही आप 40 के करीब पहुँचते हो, तो अल्लाह आपसे बात करके कहता है कि मैं अब तुझसे बलाओं को दूर कर, तूने 40 साल के करीब मेरी इताअत की है, अब कुछ बीमारियाँ जो 30-40s में आ सकती, 30s में आ सकती, वो 40s वालों को नहीं आएगी। जैसे पागलपना, जुनून, जैसे कुछ जुज़ाम जैसी बीमारी, अल्लाह बहुत सी बीमारियों से, बलाओं से उसे बचाता है, क्योंकि उसने 40 साल इम्तिहान पास किया है। फिर कहा जो 50s में होंगे उसके लिए अल्लाह का ये वादा है कि लय्यनल्लाहु अलैहि हिसाबहु, अल्लाह उनके हिसाब किताब में थोड़ा लीनिएंट हो जाता है, नरमी करता है। क्यों? क्योंकि उसने भी 50 यानी हाफ सेंचुरी अल्लाह का कहना माना है, तो अल्लाह कहता है मैं भी अब उसके लिए काम को थोड़ा आसान कर दूँगा। चैलेंजेस थोड़े से अंदर की दुनिया में कम हो जाते हैं, और आपने देखा होगा 50s वाले जो है उनका अक़ीदा इतना मज़बूत, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अल्लाह फिर उनके साथ हिसाब-किताब में आसानी करता है। जब इंसान 60s में होते हैं, रज़क़हुल्लाह अल-इनाबा इलैहि बिमा युहिब्बु व यर्ज़ा, परवरदिगार आलम उसके दिल को इतना नर्म कर देता है कि उसको दिल चाहता है बार-बार अल्लाह के पास गिरिया करे, इनाबा करे, पलट के जाए, तौबा करे, दुआएँ पढ़े, और वो अल्लाह से कनेक्टेड रहने में लुत्फ़ महसूस करता है। बिमा युहिब्बु व यर्ज़ा, जो अल्लाह को पसंद है, जिससे अल्लाह खुश होता है। और फिर जब आप 80s में 70s में जाते हो, अहब्बहुल्लाह व अहब्बहु अहलुस समा, अल्लाह और आसमान वाले उसको पसंद करते हैं। जब आप 80s में जाते हो कि क़ब्बलल्लाहु हसनातहु व तजावज़ अन सय्यआतिही, अल्लाह उसके हसनात को पसंद करता है, ठीक, कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, जो 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 80s में होते हैं और उनकी बुराइयों से और ज़्यादा जल्दी फट उन्हें माफ़ करता चला जाता है। आपकी फैमिली में अगर कोई 80s में है, तो उन्हें जा कर के इल्तिमास से दुआ। और जब 90s में इंसान होता है, तो गफ़रल्लाहु लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह पिछले और आइंदा गुनाहों को माफ़ करता है। वो सुम्मिय असीरुल्लाह फ़ी अर्ज़िह, और उसे कहते हैं ये तो इसने तो पूरी ज़िंदगी 90 इयर्स मेरे लिए वक़्फ़ किया है, मेरी बंदगी की है, ये मेरा असीर है। ये मेरा मेरा कैप्टिव है, ये मेरी मोहब्बत में इसने ज़िंदगी गुज़ारी है।
وشفع فی اہل بیتہ، اور اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے اس کے گھر والوں کے بارے میں. دیکھیں اگر وہ اللہ سے کہ نا اللہ 90 ایئرس تک میں نے تیری بندگی کی، اب میرا مثلا میرا بیٹا میری بیٹی کچھ غلطیاں کر رہے، پروردگارہ ان کو معاف کر دے، تو پروردگار عالم اس کی بات کو، اس کی شفاعت، اس کے انٹرسیشن کو، اس کی دعا کو جو ہے وہ بہت ایک دوسرے اینگل کے ساتھ قبول کرتا ہے اور مدد کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ویسی بھی حدیث میں کہ جوانی جو ہے نا میں جو آپ جو کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی صحت ہوتی ہے، آپ سجدے کر سکتے ہو، آپ رکوع زیادہ کر سکتے ہو، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، آپ روزہ رکھ سکتے ہو. ابھی کافی لوگ مجھے بتا رہے تھے جو تھوڑے سے بیمار ہیں یا اپنے سارے 70s میں، وہ کہہ رہے تھے اللہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ہم نا جب جوان تھے تو رجب میں بھی روزہ رکھتے تھے، شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے، اور رمضان تو ہے ہی واجب. میں نے ویڈیو دیکھی آیت اللہ عمر عاشی نجفی، وہ بھی بہت پچھتاتے، کہتے ساری جوانی 3 مہینے روزہ رکھا، اب بڑھاپے میں نہیں رکھ پا رہے، اتنا پچھتاتے. تو فرشتوں نے یہ وعدہ کیا، اللہ کی طرف سے یہ سسٹم ہے، یہ تقدیر ہے، یہ قدر ہے کہ جس نے جوانی میں جو اپنی روٹین رکھی، جو محنت کی، جب اس کے پاس صحت ہے، انرجی ہے، آزادی ہے، بہت زیادہ پرابلمز نہیں ہے، تو پروردگار عالم کاپی پیسٹ کرتا ہے. یعنی آپ 3 مہینے روزہ رکھتے تھے یا تو اللہ کہے گا اچھا اب وہ 50s میں 60s میں نہیں رکھ پا رہا، وہاں سے کاپی کرو یہاں پیسٹ کرو. یعنی لکھ دو کس نے روزہ رکھ دیا ہے، اس کو ثواب مل جاتا ہے. آپ دوڑ دوڑ کے کربلا جاتی تھی، عمرے پہ جاتی تھی، طواف کرتی تھی، اب آپ مثلا نہیں جا پا رہی، کچھ ہو گیا، بچے چھوٹے نہیں جا پا رہی، گھر میں کوئی پرابلم ہی نہیں جا پا رہی، گھر میں آپ کسی کو دیکھ کوئی بھی وجہ ہے، تو آپ کو وہی ثواب آپ کے لیے لکھا جائے گا. سبحانک، کیا بات ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک بسمک یا حافظ یا بارئ یا ضارع یا بازخ یا فارج یا فاتح یا کاشف یا ضامن یا عامر یا ناہی. پروردگارا تجھ سے تیرے نام حافظ کا واسطہ، اور ہم لوگ اس واسطے کو ہم کہتے ہیں خدا حافظ، یعنی یہ اللہ تیرا حافظ ہے. بار الہ، یہ جو حفظ اور جو پروٹیکشن کا تو نے جو اتنا اچھا انتظام کر رکھا ہے، تجھے بار بار اس کا واسطہ دے کر جو ثواب ہم نے، جو قربت، جو کلوزنس ہم نے ابھی تک حاصل کی ہے، اس کو محفوظ رکھنا پروردگارہ، اس کو بڑھاتے چلے جانا پروردگارہ. یا بارے کہتے ہیں وہی خالق کو، خلق کرنے والے کو. یا زارع بھی ایک طریقہ ہے خلق کا، ٹھیک ہے، کریٹ کرنے کا. یا بازخ کہتے ہیں جو بہت بلندی تک لے کر جاتا ہے، یہ والا مقام کہ اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو بازخ کہا جاتا ہے. یا فارج، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، وعجل فرجہم سے، فرج سے فارج، یعنی جو غموں کو خوشیوں میں بدل رہا ہے، پروردگار عالم ہمارے غم کو خوشیوں میں بدلتا ہے، وہ فارج ہے. یا فاتح، ہمارے بند ذہنوں کو کھولنے والا، بند دلوں میں کو جو نفرت سے بند ہے ان کو کھول کے شرح صدر کرنے والا، فتح کرنے والا. یا کاشف ہم نے پھر بہت ریپیٹ کیا ہے کہ وہ جو مشکلات کو کشف کرتا ہے، برطرف کرتا ہے، دور کرتا ہے. یا کاشف و یا ضامن، اور وہ جو ضمانت کرنے والا ہے، اپنے وعدے کا پورا پکا ہے. جس طرح ہم امام رضا علیہ السلام کو کہتے ہیں نا، اے ضامن آہو، آپ نے وعدہ کیا تھا ڈیئر سے، ہرن سے، اس اینیمل سے، اس آہو سے، تو وہ جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، اس کی حفاظت کی. تو ہم اس لیے امام ضامن باندھتے کہ امام جو ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ ہمارے اس بندی کے جو ہے خیال رکھے گی یا میرا خیال رکھے گی، تو یہ ضمانت اور وعدہ پورے کرنے کے معنی میں ہے. یا عامر یا ناہی، وہ اللہ ہے جو خوبیوں کی طرف ہمیں کھینچ کے لے کے جاتا ہے اور برائیوں سے ہمیں کھینچ کے بچاتا ہے.
کہتے ہیں جب عام لوگ برا کرنا چاہتے ہیں تو فٹ 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 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کرنا چاہ رہے اور یہاں سوچا یہاں کام ہوتے چلے گئے، پیسے بھی مل گئے، ٹائم بھی مل گیا. لیکن مومن جب خدا نہ خواستہ کبھی چاہتا ہے کوئی گناہ کرے تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا میں گھر میں کوئی ایسا فنکشن کروں جو کہ حرام ہے، تو او یہ کام پیش آ گیا، او یہ ہو گیا. تو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا، ارے میرے دوست نے چاہا تو فٹ ہو گیا، میں نے چاہا تو نہیں ہوا. یہ اللہ کا ایک کرم ہے. ہم کبھی گناہ کرنا چاہے تو اللہ نہیں کرتا ہے، روکتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ اچھے رہے ہو، اور کبھی کبھی خطا کرتے ہو تو اللہ روک دیتا ہے. حدیث میں، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندے نے اکثر وقت میری خوشی میں گزاری ہو، ٹھیک ہے نا، اکثر وقت وہ عبادت میں گزارتا ہے، اور کبھی جب گناہ کرنے لگتا ہے تو حلت بین عبدی و بین، میں اپنے بندے اور اپنے درمیان جو گناہ ہے، گناہ کو بچانے کے لیے ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں کہ وہ گناہ کے قریب نہ جا سکے. جیسے گناہ یعنی آپ گر رہے ہو، صحیح نا، آپ اوپر سے ڈھا کر کے گر رہے ہو، زخمی ہو رہے، اللہ کچھ کرتا ہے، آپ بچ جاتے ہو، آپ گرتے نہیں ہو. اسے کہتے ہیں ناہی، یعنی روکنے والا، نہیں کرنے والا، مختلف انداز سے بچانے والا. کبھی کوئی راستے میں آ جاتا ہے اور آپ کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، اور ہماری زندگی کتنی برائیوں سے بچ جاتی ہے. یہ وہ پروردگار عالم ہے، یہ اس کا کرم ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یا من لا يعلم الغیب الا هو، یا من لا يصرف السوء الا هو، یا من لا يخلق الخلق الا هو، یا من لا يغفر الذنب الا هو. اے وہ نور کہ اس کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے اللہ کے لیے غیب معنی نہیں رکھتا، ایک چیز غائب ہے ہی نہیں کہ غیب ہو. میرے لیے غیب ہے، فرشتے غیب ہے، کیوں؟ کیونکہ 5 سینسز سے مجھے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا، یہ غیب ہے. رابعہ ایک بہت بڑی عارفہ خاتون تھی جو کہ فرشتوں کو زمین پر دیکھتی تھی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ ایسی خواتین ہیں جو فرشتوں سے باتیں کرتی تھیں، جو عام خواتین ہیں اس زمانے کی. اور جس طرح علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میری بیوی اتنی پاک تھی کہ ان کی آواز جناب معصومہ قوم سنتی تھی، جواب دیتی تھی، کیونکہ ان کا سلام سچا سلام ہوتا تھا. لیکن وہ کبھی جواب نہیں سن پاتی تھی، میں سن لیتا تھا اس کا جواب کہ بیوی اس کو جواب دے رہی ہے. دیکھیں، تو رابعہ کہتی ہے میرا نور اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جب فرشتے اور حوروں کو میں دیکھتی تو حوریں میرے نور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح چھپ جاتی تھی اپنے آپ کو. جیسے ہم بہت زیادہ سن شائن ہو، کچھ ہو اور ہم برداشت نہ کر سکے تو ہم چھپ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں فرشتے اس طرح سے چھپتے ہیں میرے نور سے، کیونکہ مومن انسان ہے نا، انسان اپنی مرضی سے نور حاصل کرتا ہے. فرشتے تو مجبور ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو گناہ کر نہیں سکتے. اب ہم جب نور حاصل کرتے تو ہمارا نور فرشتوں کے نور سے بالاتر ہے، کیونکہ ہم نے اس کو اپنی مرضی سے، نفس کے ہوتے ہوئے، شیطان کے ہوتے ہوئے اچیو کیا ہے. اس لیے قیامت کے دن جب حوریز ہوں گی، حوریز انہیں کہتے ہیں جن کی آنکھیں بڑی ہیں، حور العین. وہ میل فیمیل کا کانسیپٹ آیت اللہ دستغیب کہتے نہیں ہے. ہو سکتا ہے خواتین کے لیے بھی حوری ہو اور مردوں کے لیے بھی حوری ہو. ٹھیک ہے، حور العین جن کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہے، جو بہت باحیا ہے. وہ مرد بھی ہو سکتے، وہ عورت بھی ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ حور العین کا مطلب ہے بڑی آنکھوں والا، دیٹس اٹ. کیونکہ خواتین پوچھتی ہیں نا کہ ہمارے لیے جنت میں کیا ہے، مردوں کے لیے تو حوریں. لیکن مرد پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مرد یوں کہتے ہیں جنت کے کہ حور العین کا نور اینڈ بیوٹی کچھ بھی نہیں ہے. اگر میری بیوی نیک ہو تو وہ حور العین اس کے سامنے خوبصورتی میں ایک نوکرانی کی طرح، یہ نا ایک بالکل عام خادمہ کی طرح بہت کم لیول کی ہوگی. اور آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، اگر دونوں نیک ہوں گے تو ان کا نور بہت زیادہ بلند ہوگا، وہ خود آپس میں رہنا چاہیں گے. ٹھیک ہے، اور حورے غلمان جو ہے وہ بہت کمتر درجے کے ہونے لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود اس نور کو
حاصل کیا ہے. تو غیب اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے یا من لا یعلم الغیب الا ہو، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو چیزیں ہماری نظر سے ابھی غائب ہے. یا من لا یصرف، وہ جس کے علاوہ کوئی اور برائی کو ہم سے دور نہیں کر سکتا، وہی زار ہے، وہی نافع ہے. ایک مرتبہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ایک شخص نے کسی کو دیا، بیٹھے بٹھائے جان بوجھ کے اس کے گھر کو جلا دیا. ٹھیک ہے، معصوم کے زمانے میں اس طرح کچھ ہوا تھا تو معصوم کو غصہ نہیں آیا، وہ ان کی پرسنل پراپرٹی تھی. اچھا، اتنا غصہ ہی نہیں آیا تو لوگ بڑا حیران ہوئے کہ ہم ہوتے تو ہمیں تو اتنا غصہ آتا، تو معصوم کو کیوں غصہ نہیں آ رہا؟ کہ اس لیے کہ معصوم جانتا ہے کہ نقصان دینے والا صرف اللہ ہے، فائدہ دینے والا صرف اللہ ہے. یہ چیزوں کا چھننا نقصان عظیم نہیں ہے، چیزوں کا ملنا منفعت، نفع، فائدہ، بہت زبردست فائدہ نہیں ہے. اچھا، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی نا، ہم تو اتنے اٹیچ، ہم کیونکہ یہ کیا بات ہوئی، اتنا بڑا نقصان. نہیں، یا ضارو یا نافع، وہ رب ہے جو نفع، نقصان پہنچا سکتا ہے. اور یہ چیزوں سے نہ مجھے کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہی. عقیدہ، توحیدی صفات، توحیدی اسماء انسان کو اس اطمینان تک لے کر آتا ہے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، سیویئر نہیں لیتے تھے کسی چیز کو. کہ مثلا جیسے ہوا ہے آپ کسی ایسی کنٹری میں رہ رہے تھے، گورنمنٹ بدل گئی، انہوں نے آپ کو نکال دیا، آپ نے گھر بر سب چھوڑ کر آ گئے، آپ کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، میں نے پھر اسکریچ سے زندگی شروع کی. ہم اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں، لوگ سناتے ہیں. تو ایسا نقصان نہیں ہے کہ آپ کو وہ یاد رہے. بعض ان کا بزنس میں بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے تو وہ ان کی زندگی اور وہ سائیکالوجیکلی تھوڑے سے بہت پریشان ہو جاتے کہ میری زندگی اپ ڈاؤن ہو گئی. جو عقیدے میں مضبوط ہو وہ کہتا ہے یار ایک پتا تھا آیا، ایک پتا تھا چلا گیا، کسی نے مجھے ایک لیو گفٹ میں دیا تھا، وہ لیو آیا، لیو چلا گیا، دیٹس اٹ. اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں جس کا عقیدہ مضبوط ہو. کہتے ہیں نا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ایک لڑکی آئی تھی سوال کرنے. ٹھیک ہے، اس کے ماں کے کچھ کوشچنز تھے فقہی، وہ لے کر آئی تھی. تو کچھ یوں لکھا ہے وہ دروازے تک جاتی تو بھول جاتی تھی، دوبارہ واپس آتی پھر ریپیٹڈلی پوچھتی، پھر وہ جاتی پھر اس کو یاد نہیں رہتا، پھر وہ کہتی تھی پتہ نہیں کیا آپ نے کہا تھا، مجھے دوبارہ بتاؤ. کوئی 10 مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا کرے، ایک ہی مسئلہ 10 مرتبہ پوچھے تو ہم کہتے ہیں بس چپ، خدا کے لیے جاؤ، تمہارا دماغ خراب ہے، ٹھیک، کسی اور کو بھیجو. بی بی نے کہا سلی وہاں تھی، آؤ اور پوچھو. کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 لوگ آئے، 10 نئے مسئلے پوچھے، یا ایک ہی بندہ ایک مسئلہ بار بار پوچھے، مجھے اللہ کے پاس ثواب مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک بچہ آپ کو بار بار کچھ پوچھتا ہے، وہی ثواب ملے گا کہ 10 الگ لوگ آ کر پوچھے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہے جو برائی کو مجھ سے دور، اچھائی کو میرے نزدیک، کچھ اور نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جب وزٹ کرنے گئی